بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جی ایمان کی سٹوری۔ دوبارہ ایمان کی سٹوری شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے، کافی سارے لوگ انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ جو میرے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ کافی دنوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے جی ایمان کی آگے سٹوری سنائیں۔ تو میں نے کیونکہ سٹاپ کر دی تھی، مجھے لگا کہ کوئی اچھا خاصا رسپانس نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے چھوڑو ایمان کی سٹوری کیا سنانی۔ لیکن یہ ہے کہ کافی اچھا رسپانس آپ لوگوں نے دیا اور کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ میں شروع کروں، آگے سے بتاؤں کہ ایمان کے ساتھ اور کیا کیا ہوا۔ اور ہاں، جو چینل پہ نیو آئے ہیں، جو نئے بہن بھائی میرے ساتھ جڑے ہیں وہ اصل میں ایمان کو نہیں جانتے ہوں گے، تو ان کو میں بولوں گی جی ایمان کی پہلی سٹوریز آپ جا کر لازمی دیکھیں، تو کہانی آگے آپ کو تب بھی سمجھ آئے گی۔ تو چلے جی، کہانی ہم نے چھوڑی تھی کہ وہ کیا راستہ اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھڑوا سکتی ہوں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے جی، وہ آدمی مجھے ایک سجیشن دیتا ہے، وہ فون پہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، ان 3 گھنٹوں کے اندر اگر آپ 10 لاکھ روپے مجھے دے دیتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فرداً یہ کیس یہیں پر ٹھپ ہو جائے اور کسی بھی قسم کی آپ کے ہسبینڈ کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو، نہ کوئی اس طرح کا ان کا FIR کاٹی جائے۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ 10 لاکھ روپے مجھے دیں۔ میں بہت حیران پریشان، کچھ بھی مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اب کروں تو کروں کیا۔ اوپر سے میری حالت اس طرح کی تھی اور میں رہ بھی سسرال میں رہی تھی، اکیلی بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے ساتھ یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہ کریں۔ کیوں؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ بات شیئر کی جائے تو بڑے لوگ اس میں سے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر پولیس وغیرہ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اس نے بتایا جی جتنی بات پھیلے گی، تو یہاں کسٹم آفیسرز میں کافی سارے ایسے ایماندار بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ بات پتہ چلی تو وہ میرے اوپر ہی کیس کھل جائے گا۔ تو میں صرف بہن آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک اپنا خیر خواہ بھائی سمجھ لیں، تو آپ کوشش کریں کہ کسی تک یہ بات نہ پہنچے کیونکہ میری نوکری کو بھی خطرہ نہ ہو۔ پھر میرے دماغ میں یہ آیا کہ اچانک سے میں 3 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ روپے کیسے کروں۔ میں نے اس سے یہ بات شیئر کی، اس نے مجھے کہا کہ بہن یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، 3 گھنٹے کا صرف میں ٹائم آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ 3 گھنٹے کے بعد میری شفٹ ہو جانی ہے چینج۔ اس کے بعد جو نیکسٹ افسر آئے گا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اور صرف 3 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں اور کوشش کیجیے گا کہ آپ فیملی کو بتا کے کوئی رائتا نہ پھیلائیے گا۔ میرے دماغ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، اب میں کروں تو کروں کیا۔ پھر میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر دیا اور اسے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ جائیں گے تو میں بہت پریشان ہو جاؤں گی، اس وجہ سے وہ جانے سے پہلے میرے لیے ایک گولڈ کا سیٹ آرڈر کر کے گئے تھے ایک سنیارے کے پاس، اور وہاں ابھی ایئرپورٹ سے ان کا فون مجھے آیا ہے کہ وہ سنیارہ جو ہے وہ ڈیزائن میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے جا کر وہ ڈیزائن چینج کرنا پڑے گا یا اسے دیکھنا پڑے گا کہ کیا میں وہی ڈیزائن رہنے دوں یا اس میں جو چینجنگ میرے ہسبینڈ بول کر گئے وہ ہونے دوں، اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں یا کروانا چاہتی ہوں تو وہ میں کروا لوں۔ میں نے اس سے یہ بولا تو کہنے لگا ٹھیک ہے باجی، چلیں گے شام کو۔ اس کی یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی، میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں کہہ کیا رہی ہوں، تم سن کیا رہے ہو؟ اور شام کا کیا مقصد ہے؟ مجھے اب بھی تم ادھر چاہیے ہو۔ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپا خیریت تو ہے، کیوں اس طرح پاگل ہوئی ہو؟ اچھا احسن بھائی کے جانے کی وجہ سے پریشان ہو، کوئی نہ۔ باہر آپا موسم تو دیکھو کس طرح کا موسم ہے، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور میں اتنے مزے سے گیم کھیل رہا ہوں، شام کو چلتے ہیں نا آرام سے۔ میں نے اسے بولا نہیں، 5 منٹ کے اندر تم مجھے میرے گھر کے نیچے ملو۔ وہ آگے سے مذاق کرنے لگا اور کہنے لگا ہاں
ہو سکتا ہے سنیارا آپ کا ڈیزائن کسی اور کو چوری کر کے دے دے، بہت ہی یونیک ڈیزائن ہوگا نا۔ ہاں ایک اور چیز ہو سکتی ہے، وہ آپ کا زیور میں سے کچھ سونا ہی نہ نکال لے۔ شاید وہ تیسرا تانا بھی مارتا، لیکن میں نے فوراً سے فون کاٹ دیا۔ کیوں؟ میں اس حالت میں نہ تھی۔ وہ اپنی طرف سے میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ اسے بھی میرا فون کٹ کرنے کے بعد احساس ہوا کہ شاید معاملہ کچھ سیریس ہے۔ اس نے تو اپنے دماغ میں یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اچانک گئے ہیں تو آپا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ اب دوسرا میرے لیے ٹف یہ تھا کہ میں باہر جاؤں تو جاؤں کس طرح، اپنے سسرال میں کیا بتاؤں۔ خیر میں نے فٹافٹ اپنا بیگ اٹھایا، اس میں اپنا گولڈ کا سیٹ ڈالا، کیونکہ مجھے وہ سیٹ ابھی کے ابھی سیل کرنا تھا۔ وہ سیٹ جو میری امی نے بڑے ہی چاؤ سے میرا حال 9-10 سال کے ہونے پر ہی بنوا کے رکھ دیا تھا کہ میری بیٹی کی جب شادی ہوگی یہ بڑا سا سیٹ میں اسے پہناؤں گی۔ وہ بیگ میں ڈالا، چادر لی، تھوڑا سا اپنا حلیہ درست کیا اور نیچے اتر آئی۔ نیچے آ کر میں نے اپنی ساس اماں کو بتایا کہ مما مجھے لینے انس آ رہا ہے۔ انس میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو وہ ایک دم سے بھڑک اٹھی کہ ابھی اس حالت میں آپ کو کہاں جانا ہے؟ باہر بارش دیکھو کس قدر ہو رہی ہے، اور ہاں تم کون سا مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہو؟ تم تو آلریڈی بن ٹھن کے نیچے اتری ہو، بیگ پہنا ہوا ہے میڈم جی نے، کپڑے ریڈی کیے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، تو آپ تو آلریڈی تیار ہو، مجھ سے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کو میری چادر نظر آئی، میرا بیگ نظر آیا، میری آنکھوں میں نمی نظر نہ آئی۔ میں تھوڑی دیر اوپر جو رو کر آئی تھی، تھوڑی دیر پہلے جو ٹینشن لے کر میرے اندر اس قدر رونا آ رہا تھا، وہ چیز ان کو نظر نہ آئی۔ میں نے ناک پونچھ کر اپنی ٹیشو سے لال کی ہوئی تھی رو رو کر، وہ انہیں نظر نہ آئی۔ ان کو میری چادر، ان کو میرا بیگ ضرور نظر آیا، لیکن خیر اس وقت حالت اس طرح کی نہ تھی کہ میں ان کو کوئی تلخ جواب دیتی یا ان کے ان جوابوں مزید سنتی۔ تو میں نے آگے سے یہ بول دیا کہ امی نے میرے لیے ایک گولڈ کا سیٹ بننے کے لیے دیا ہوا ہے سنیار کو۔ انس ویسے بھی جا رہا تھا وہیں، تو بولا کہ آپ بھی ہو لو ساتھ اور دیکھ لو ڈیزائن، جب بچہ پیدا ہوگا تو میری امی نے میرے لیے تحفہ سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ گولڈ کا سیٹ سننے کے بعد میری ساس کا ایک دم سے رویہ چینج ہو گیا۔ ارے کوئی نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ ہی تو جا رہی ہو، اچھا ہے تھوڑی دیر بعد چلی جاؤ گی تو دل بہل جائے گا، اور بارش کا کیا ہے، وہ گاڑی پہ ہی تو آئے گا۔ ابھی آنٹی میرے ساتھ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ باہر سے انس آتا ہے اور ہارن کرتا ہے۔ آگے کی سٹوری انشاءاللہ کل لازمی یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ ویڈیو چھوٹی ہے، اگر میں ابھی باتیں کرنے لگ گئی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو کل کی ویڈیو میں آگے بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔